جی السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہیں؟ میں مرشد بابا لائن ایک نئے پنگے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا پنگا یہ ہے کہ میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں کچھ کرپٹ صحافیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج میں ایک ایسے صحافی کے اوپر پروگرام کرنے لگا ہوں جس پہ دنیا کرٹیسائز کم اور اس کی عزت زیادہ کرتی ہے، اس کے پروفیشن کی وجہ سے۔ جو جس قسم کے پروگرام یہ بندہ کرتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنے دلیرانہ پروگرام کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس خود کو خیر وہ صحافی مانتا نہیں ہے، لیکن ہے وہ صحافی۔ تو آج کا پروگرام میں شاہد چودھری کے نام پہ کرنے لگا ہوں اور ان کے اوپر کرنے لگا ہوں۔ شاہد صاحب، اگر کوئی ویسی بات ہو جائے تو ایڈوانس سوری، لیکن میں جو حقیقت ہے اسی پہ بات کروں گا، تو حقیقت میں ہی بات کرنی چاہیے۔ میری نظر میں شاہد چودھری پہلے تو وہ پڑھے لکھے گھرانے کا بچہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے والد صاحب جو ہیں چودھری رحمت، وہ سپریم کورٹ کے شاندار وکیل تھے اور وہ خود میں ایک قانون دان تھے۔ اور پھر اب ان شاہد کا بیٹا وہ بھی سپریم کورٹ کا وکیل بن گیا ہے، اور دوسرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی لاء کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس کا فرسٹ کزن جو تھا وہ ایڈیشنل سیشن جج ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو فیملی میں کافی قانون دان تھے ان کی، اور یہ قانون عام بندے سے زیادہ سمجھتا ہے۔ شاہد کی زندگی جو ہے وہ زگزگ کی گزری ہے، سب کو علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے بعد اس بندے کی زندگی میں بڑے بڑے الزامات بھی اس پہ لگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے بہت زیادہ کیسز کا سامنا بھی کیا ہے، اور ان کیسز کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ کسی میں وہ سزا یافتہ نہیں ہے، چاہے اس پہ 100 کیس ہے یا 50 کیس ہیں، اور میجورٹی آف دی کیسز میں جو مدعی ہے وہ پولیس ہے۔ اور ایک اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، کم لوگوں کو شاید علم ہوگی کہ وہ اس کا ہمراز ہی کوئی نہیں، مقدمے بار ہی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ اکیلا کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ معافی دے، جو جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے اللہ پاک اس کو وہی دیتے ہیں۔ اس بندے نے برے کاموں سے توبہ کی، اپنا قبلہ درست کیا، اور ایک اچھا پروفیشن جو صحافت ہوتا ہے نا، اس میں ان ہو گیا۔ اور اس میں ان ہونے کے بعد جس دلیری سے اس نے صحافت کیا، میں نے تو اپنی لائف میں بھی اب 61-62 کا ہو گیا ہوں، تو کم صحافیوں کو ہی ایسے بولڈ ہو کے بولتے دیکھا دلیری کے ساتھ۔ تو ون آف دیم ان میں سے تو جو شاہد چودھری نے کنونس کیا، کسی نے نہیں کیا، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سننے والے، اس کو دیکھنے والے میری بات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ کرپٹ پولیس آفیسر کی اس نے کرپشن بے نقاب کی، یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، کانپے ٹانگ جاتی ہیں جب ایسی کوئی بات کرے تو، ٹھیک ہے۔ پھر ڈرگز مافیا کے خلاف اس نے ان کا وہ خود بولتا تھا کہ چیرو پارا کر دیا، اور اس کے ساتھ جوا مافیا کے ساتھ وہ آج کل جو کر رہا ہے کہ جوا مافیا کے جو کرندے ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس کی بہادری کی وجہ سے، میں رپورٹنگ کی وجہ سے نہیں کہوں گا۔ کیوں کہ یہ رپورٹنگ کوئی بہادر آدمی کر سکتا ہے، کوئی ڈر پھوک بزدل انسان تو ایسی خبر کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور جو آج کل کے یہ یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، یہ زیادہ تر تو منتھلیاں لیتے ہیں اور ان مافیاز کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ان کے حق میں پروگرامز کرتے ہیں، اور کئی جگہ پہ پھر یہ پولیس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جی پولیس نے بڑی زیادتی کر دی ہے ان کے ساتھ، وہ بڑے شریف شہری ہیں جن کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ تو حرام کی کمائی تو حرام میں جاتی ہے سر۔
اور کرائم کی ہر خبر اور سٹوری وہ ایسے پوائنٹ کے ساتھ بتاتا ہے لوگوں کو جو حقیقت کے، میں نہیں کہتا 100%، لیکن 80% وہ ریالٹی ہوتی ہے جو وہ بیان کرتا ہے۔ اور اس کی سٹوریز اور یہ بدماشوں کی کہانیاں سن کے کئی ینگسٹر نے اپنا قبلہ درست کر لیا اور جرائم سے توبہ کر لی ہے، اور اس کا صلہ اس کو اللہ دے گا، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ نشے کے منشیات کا اس نے اتنا پرچار کیا ہے اور ینگسٹر کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ نشہ ایک لعنت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور آئس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں، جو آئس پی کر یہ بچے کر رہے ہیں، کوئی اپنے والدین کو قتل کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہتی، تو اس پارٹ کو بھی اس نے اوپن کیا، جو ابھی تک کسی دوسرے اینکر کو تو میں نے سنا نہیں کرتے ہوئے، اور خود کو کبھی صحافی بھی نہیں مانتا، یہ کیسی بات ہے۔ اور شاہد چودھری کے پروگرام کو لوگ لاکھوں میں دیکھتے ہیں، جب کہ بڑے سے بڑے اینکر جو خود کو اینکر کہتے ہیں، ان لوگوں کو تو 100 ویوز بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ میں نے کئی کو دیکھا ہے کہ 1 ماہ سے 2 ماہ سے پروگرام لگا ہوا ہے اور 1000 ویوز ہوئے ہیں، اور اس کے تو ڈے کے حساب سے ملینز میں ویوز چلے جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کو سچا سمجھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا دل کرے اٹھ کے کریٹیسائز شروع کر دے اور اس کی کردار کشی شروع کر دے۔ یہ اللہ بھی اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ جس بندے نے توبہ کر لی ہے، توبہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہم آپ لوگ نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتے۔ اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اگر اس بندے نے اپنی نیت ٹھیک کر لی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جیلس پونا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا اور اس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں؟ یہ جتنے یوٹیوبر ہیں، یہ بلاج والا جو قتل ہوا تھا اس کو کس نے پہلے ہائی لائٹ کیا؟ سب سے پہلا پروگرام ہی شاہد چودھری نے کیا تھا، اور جسٹس فار بلاج کی آواز اس نے بلند کی تھی، کسی اور نے نہیں کی تھی۔ لیکن لوگوں نے پھر اس کو، جو جتنے اینکر ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے تجزیے لیتے ہیں اور پھر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود کیوں نہیں کچھ کرتے؟ خود کیوں نہیں انفارمیشن لے کے آتے؟ ہر چیز اسی پہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ اور پھر کرٹیسائز بھی اس پہ کرتے ہیں بے فضول قسم کا، اور اس کی پرانی زندگی کو لے کر کہ جی وہ تو جی جرائم پیشہ ہے جی، اس میں تو اتنے پرچے ہیں جی، اس میں تو اتنے پرچے ہیں۔ آپ مامے لگتے اس کے پرچوں کے، اس کے پرچوں پہ اس کو کچھ سزا ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا نا کہ میں اس کی سائڈ لے رہا ہوں تو میں لے رہا ہوں، جو بندہ مجھے صحیح لگے گا، جو بندہ اپنا قبلہ درست کر لے گا اور ٹھیک لائن پہ چلے گا، میں اس کو سلوٹ بھی کروں گا، اس کی سائڈ بھی لوں گا اور اس کے حق میں پروگرام بھی کروں گا۔ کسی کو برا لگتا ہے تو میری بلا سے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ سچ کو بولنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ اور میری خیر نظر میں تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا کرائم رپورٹر ہے۔ اب کئی لوگ اس چیز سے نا جیلس ہونا فیل کریں گے، تو ابھی ایک آدھا دن پہلے میں ایک اینکر کا پروگرام دیکھ رہا تھا کسی پولیس آفیسر کے ساتھ، میں نام نہیں مینشن کروں گا، لو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ اب اس نے گواہ شما کے بعد نا وہ شاہد چودھری پہ لے ہے کہ جی وہ اس پہ کتنے مقدمات درج ہیں، دیکھیں ایک جرائم پیشہ شخص جو ہے وہ صحافت کر رہا ہے، ایک جرائم پیشہ شخص جو ہے وہ آ کے اینکر بنا ہوا ہے۔ تو میں اس صحافی سے میرا یہ سوال ہے، تمہارے ملک میں جرائم پیشہ شخص جو ہے نا وزیر اعظم بنتا ہے، تمہارے ملک میں جرائم پیشہ شخص جو ہے وہ صدر بن سکتا ہے، تمہارے ملک میں جرائم پیشہ شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ جج بن سکتا ہے، وہ وکیل بن سکتا ہے، صحافی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کسی کے باپ کا راج ہے یا کسی کی اجارہ داری ہے کہ صحافت تم لوگوں نے کرنی ہے، باقی کوئی نہیں کرے گا؟ اور جس کو عوام پسند کرے گی، جس کو عوام سنے گی، جس کو عوام سچا سمجھے گی، عوام اس کو فالو کرو گی۔ اور یہ
جیلس پونا چھوڑ دو اور اپنی فیلڈ میں محنت کرو، اور اس کے مقام اس کو، خیر تو آپ اس کے ساتھ تو پہنچ نہیں سکتے، چلو اس کے پیچھے ہی لگ جاؤ، اور اگر اتنے ہی بہادر صحافی ہو نا تو خود کے پروگرام کرو، اس سے رائے لینے مت چلا جایا کرو۔ پاکستان زندہ باد۔